السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، حمزات کی موضوع کو ابتدائی مراحل سے ہم ابھی گزر رہے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حمزات کا کام کیا ہے یا حمزات کیا کام کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب جس طرح کا عامل ہوگا تو حمزات بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اگر حمزات میں صفات اچھے پیدا کر کے اس سے اچھے کام کرانے ہو تو اول اس کے عامل میں ویسے ہی صفات پیدا کرنی چاہیے، پھر اس سے سب اقسام کے کام کرائے سکتے ہیں۔ حمزات کا عامل جتنے طاقت والا ہوگا اس کا حمزات بھی اسی کے مطابق ہی کام کرنے والا ہوگا۔ ہر ایک حمزات ایک خاص قسم کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے مطابق ہی اعلیٰ ادنی کا درجہ کا کام بھی کر سکتا ہے۔ حمزات میں سب سے عمدہ خوبی یا صفت یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کام کو کرنے لگ جاتا ہے اس کو بغیر ختم کیے نہیں چھوڑتا، خواہ کتنا ہی مشکل و سخت کیوں نہ ہو۔ ہر ایک سخت سے سخت کام چند منٹوں میں مکمل کرا دیتا ہے۔ ہوا میں اڑ کر جانا اور دور دراز مقامات کی خبریں لانا، عامل کے حکم کی تعمیل کرنا اور ان سے برے کام نہ کرنا، لاکھوں میلوں کا فاصلہ پر پڑی ہوئی شے کو لا کر حاضر کر دینا، سمندر کے دوسرے پار کی خبریں لا کر دینا، بے موسم کی چیزیں اور پھل وغیرہ لا کر دینا، عامل کے حکم کے مطابق دوسروں مرد و عاشق و معشوق کے درمیان جھگڑا دلوانا، لڑائی کرانا، صلح کرانا، طلاق دینا وغیرہ وغیرہ سب قسم کے کام کرائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے درجے کے حمزات میں بھی چند اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک جگہ کی خبر لا کر دینا اور اس کے واقعہ سے ظاہر کرنا، معمول اور چھوٹی قسم کی شے لا کر دینا جو کہ بہت وزنی نہ ہو، ہر ایک جگہ کی تصاویر اتروا کر منگوانا یا کسی شے کا نقشہ یا خاکہ کھنچوا کر منگوانا، بغیر کسی ہیل و بہانے عامل کے شے کو اٹھا کے مقررہ جگہ پر پہنچا دینا۔ اسی طرح ایک حمزات اور بھی ہوتا ہے، اس میں بھی چند اوصاف پائے جاتے ہیں، مثلا عامل کو ہر ایک قسم کی خبر خواہ وہ نیک ہو یا بد اس کے متعلق اطلاع پہنچانا، جس مطلب کے لیے حمزات کو بلایا جائے فوراً حاضر ہو کر اس کے متعلق خبر دینا اور پھر کام کر کے دینا، عامل کو جس کا نام، پتہ اور نشان کی ضرورت ہو اس کو اس سے متعلق کرنا جس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو، ہر ایک قسم کی واقعیت پہچاننا ضروری ہے، سبق یاد کروانا، جس کتاب کے متعلق حکم کیا جائے اس کے صفحے جب تک عامل حکم نہ دے سناتے جاتا ہے، گمشدہ چیز کا پتہ بتانا، بزرگوں کے حالات سے واقف کرنا اور دیگر کئی اقسام کے حالات سے واقف کرنا وغیرہ سب کام کرا دیتے ہیں۔
بعض مرتبہ دفینوں کا پتہ چلانا، مہلک سے مہلک مرض کا علاج بتانا، کئی برسوں کے پرانے واقعات کی تصدیق کرانا یا اس کی حالات سے واقفیت کرنا، ہر ایک قسم کی کام کرنے پر آمادہ ہو جانا، یہ سب اوصاف تیسرے قسم کے ہمزاد میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں ہم نے ہمزاد کے اوصاف عرض کر دیے، یا ہمزاد کیا کام آپ کے لیے کر سکتا ہے وہ عرض کر دیے۔ ان سے بے شمار نقطے نکل جاتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہمزاد کو تابع کر لے تو پھر فوج کی، پولیس کی، یا کوئی بیمار کیوں ہوتا ہے، یا کسی کے گھر میں یہ تنگ دستی یا مفلسی کیوں ہوتا ہے۔ اس کے بے شمار سوالات کے بے شمار جوابات ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی تقدیر ہر چیز میں غالب ہوتی ہے، واللہ غالب علی امر اللہ۔ ایک انسان ایک حد تک اپنا اثر یا اپنی توجہ یا اپنے کیفیات یا کسی کی مدد کر سکتا ہے، اس سے آگے اللہ کی چاہت اور مرضی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان فائدے ان چیزوں میں نہ ہوتے یا ہوتے ہیں تو میں نے عرض کر دیا بے شمار نقطے ان سے نکل جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ لوگوں نے سمجھنا ضروری ہے۔